بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ عليهم مظهر الوجه تجد هوانا لك في النوايا كل هم وغم سينجلي بعلي 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 سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، سارے امین کہو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے۔ آج کی یہ سالانہ مجلس جو ایک عرصہ میرے مرحوم بھائی عزادار مظلوم کربلا ناشر پیام حسینی عزت مواب سائیں عدیل شاہ جی مرحوم و مغفور آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کے زیر اہتمام ہوتی رہی اور میں پڑھتا رہا، میرے ساتھ اور احباب بھی اس بزم میں شریک رہے، لیکن میں بھی ہر ممکن مصروفیات سے نوکری کرتا رہا۔ مالکوں کی بارگاہ میں وہ چلے گئے، یقیناً وہ ان کا جسمانی سفر ہے، روحانی طور پہ عزادار زندہ ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ بھائی، روحانی طور پہ عزادار شریک ہوتا ہے ذکر حسین، صرف شریک نہیں ہوتا، جانے کے بعد بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا، رزق بھی لیتا ہے۔ ہاں رزق بھی لیتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا رزق آپ کے رزق سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہاں رہنے والوں کو طیب رزق کی تلاش ہوتی ہے، طیب رزق کو ولی والے کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ جیئے، آپ سلامت ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ عجیب ان سے میرا محبت کا سفر تھا، میں آج ملتان سے بیرون نکلا اس لیے کہ واپسی کی فلائٹ ابھی نہیں ہو رہی تھی، مجھے پرسوں صبح جھنگ پڑھنا ہے، فیصل آباد پڑھنا ہے، بلوال پڑھنا ہے، تو فلائٹ اس حساب کی نہیں مل رہی تھی کہ میں بیر واپس جا سکوں۔ میں ان کو یاد کرتا آیا ہوں، میں نے بھائی سلطان سے عرض کیا، بڑے بھائی ہیں میرے، انہوں نے کرم فرمایا اور مجھے کہا کہ گھر آ جاؤ۔ سہیل بھائی کے افطار کا سارا انتظام موجود تھا، اور سلطان صاحب نے مجھے کہا کہ تم میرے دروازے سے گزر کے جا رہے ہو تو یہاں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ سائیں نبی شاہ صاحب قبلہ نے کرم فرمایا، وہ بھی تشریف لے آئے وہیں، تو تیاری سے مسلسل میری کیفیت اس طرح سے ہو گئی کہ میرے ساتھ سفر کرنے والے بچے مجھے کہنے لگے قبلہ کیا ہوا، تو میں نے کہا یار اگر سائیں ہوتے تو اب تک 8-10 فون آ چکے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے علیم بھائی کے، نوید بھئی کے یہاں کوئی مجھے محبتوں میں کمی کی ہے کسی نے، لیکن ان کا اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک مٹھاس تھا، ان کا لینے کے لیے آنا، چھوڑنے جانا، وہ محبتیں نہیں بھول رہی۔ مالک ان کے درجات بڑھائے، مالک انہیں 14 کی کچہری نصیب فرمائے، مالک انہیں روز امام حسین بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے، مالک انہیں ساقی کوثر سے سیراب فرمائے، مالک انہیں قبر میں ہی جنت کا ایک باغ قرار ہے، اور مالک ان کے پسماندگان کو سائیں میر شاہ صاحب سے لے کے قبلہ تک یہ سارے کے سارے ان کا خانوادہ تشریف فرما ہے۔ مالک اس گھر کو، اس خاندان کو مستقبل میں دکھوں سے محفوظ، لڑکانہ
کمبر تک عزادار چہرے موجود ہیں آج کی اس مجلس میں، کہاں سے کراچی تک کا ماتمی دکھائی دے رہا ہے۔ مالک سب کو عزت عطا فرمائے۔ ماہ سیام ہے، کوئی روزے دار کوئی عزادار یہاں سے خالی نہ جائے۔ یہ مجلس جن بزرگوں کے بلندی درجات کے لیے ہے، ان میں عالی مرتبہ سید نعیم شاہ حسینی مرحوم مغفور، سید محمد مراد شاہ حسینی مرحوم مغفور، سید غلام مرتضی شاہ حسینی مرحوم مغفور، سید محمد مراد شاہ حسینی مرحوم مغفور، سید غالب علی شاہ مرحوم مغفور، سید مراد شاہ حسینی مرحوم مغفور، سید محمد عدیل شاہ حسینی مرحوم مغفور، سید محمد نعیم شاہ حسینی مرحوم مغفور، اور ان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے اس دنیا سے چلے گئے، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے لیے مل کے سورۃ الفاتحہ۔ باری الہ مرحومین کے درجات بلند فرما۔ ایک طالب علم غلام مرتضیٰ بلوچ ایک دینی مدرسے میں علامہ فضل عباس ندوی صاحب قبلہ ایک بڑی معتبر شخصیت ہے، ملتان سے بڑے کمال صاحب علم اور ترسیل ولایت کے حوالے سے بڑا معتبر نام ہے۔ مالک انہیں زندگی دے۔ والدین مرحومین قاری زوار میر عباس سامر رائی کے لیے دعا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیگر وہ سارے کے سارے عزیزاں ایک عزیز نے مجھے آتی کوئی دعا کہی ہے، میں وہاں سے نکل رہا تھا، واللہ مجھے یاد نہیں ہے، مالک ان کی دعا قبول فرمائے۔ اصغر صاحب نے، نادر بیٹے نے، 3 لوگوں نے دعائیں کہی ہیں، لال بھائی سے لے کے کاشف صاحب تک، وہ سارے لوگ جو رابطے میں رہے، شہزادی سب کی نوکری قبول فرمائے۔ مولا قدم سے ذوالفقار بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک مالک سب کو عزت عطا فرمائے۔ منت کر رہا ہوں جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ آمین کہنا میرے اللہ۔ ملکہ شام کے روزے کی حفاظت فرمائے، ایران کی حفاظت فرمائے، یمن کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آج اٹھاؤ بیٹا، شاباش، آپ سے کہہ رہا ہوں شاباش میرے اللہ۔ شہدائے پشاور کے درجات بلند فرمائے، شہدائے پارا چنار کے درجات بلند فرمائے۔ نوید بھائی جان سے لے کے، علی بھائی سے لے کے، ظفر بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک جس کی جو دعا میں ذمہ ہے میری شہزادی، سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں ضرور اٹھانا، محمد ضرور اٹھانا ہاتھ بیٹا۔ سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ صاحب الامر کی زیارت کے لیے درود پڑھ دیں مل کے۔ اجازت ہے؟ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے کاف اور نون کی جاگیر عافیت۔ آپ کو یاد کرتا رہوں میں، اللہ آپ کو عزت دے۔ قمر بھائی، ایک بھائی کتنے مشکل جملے سے میں نے شروع کر دی۔ میں کچھ چہرے ایسے بیٹھے جن کی وجہ سے با سلطان ایسی میرا موڈ بن گیا۔ مشکل مجلس نادر بھائی ہو گئی شروع، تھوڑی مدد کرنا جو لوگ شوکت شناس ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کاف اور نون کی جاگیر عافیت کے ایوان قضاء و قدر کی تعمیر کے چوتھے چشمدید گواہ کو قرآن کے لفظوں میں حسن کہتے ہیں۔ ہو گئی میری حصے کی نوکری۔ شاباش شاباش محمد جی ہو میرا بیٹا، شاباش۔
تم پلے ہو تمہیں اتنا ہی بولنا چاہیے اس جملے میں. سائن مرشد راضی نہیں ہے. اچھا موسیٰ صاحب جی آپ سلامت رہیں سدا آباد رہیں. بی بی آپ کو عزت آگے نہیں آ جاتا. تھوڑا پڑھیں گے وعدہ. میں بلا تو لوں یار پھر دیکھی جائے گی. بار والوں والی کہنا نہیں آتا ہے بولو حیدری. اگر آپ لوگ تھوڑا برداشت کر لیں تو یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے. اگر برا نہ لگے تو یہی پنکھا. باقی لوگ مجھے کوسنے لگ جائیں لیکن یہ ارتعاش پیدا کر رہا ہے آواز میں. اگر برا نہ لگے تو معذرت قبول کیجئے گا. بہت شکریہ. بی بی آپ کو عزت ہے. کروڑ بار بسم اللہ. ہاں 20-21 کے درمیانی رات کمبر انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو ملاقات ہوتی ہے. سلامت رہے. بات سمجھ آ گئی؟ سدا سکھی رہو, سدا سلامت رہو, سدا آباد رہو. جس بادشاہ کے نام سے حرف مستعار لے کے حسن خلق کیا جائے, ذرا بھی مشکل نہیں تھا یہ جملہ. حیدرآباد کے لیے بھائی مرشد آپ کے لیے اتنے بڑے گھر کی نمائندگی مولا نے آپ کو دی. اللہ آپ کو عزت دے. میں عرض کر رہا ہوں جس بادشاہ کے اسم گرامی سے حرف مستعار لے کے حسن خلق کیا جائے اور پھر پڑھنے والے کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا جائے. ہے سین نون تمہاری مرضی ہے پہ زبر پڑھ دو, تمہاری مرضی ہے پہ پیش پڑھ دو. بولے کرو نا بیٹا, آئے ہو گھر سے مجلس میں, دیکھنے تھوڑی آتے ہیں مجلس, سننے آتے ہیں. ہاں زبر بھائی مہربانی, مرشد بڑی مہربانی. تمہاری مرضی ہے حسن پڑھ دو, تمہاری مرضی ہے حسن پڑھ دو. اللہ کی پوری کائنات میں یہ 2 بھائیوں کے ہی نام ہیں جن میں زبر پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, پیش پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. حسن سلام ہے نوید بھائی آپ کو, سلام ہے بھائی جان آپ کو, زحمت دی معافی چاہتا ہوں. حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, حسین پڑھو تو بھی ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, ذرا پریشان نہیں ہو, تسلی رکھو. لائٹ آ گئی, چلو اور بہتر ہو گیا. حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. اور کبھی اگر آپ توجہ کر کے دیکھیں تو حسن اور حسین دونوں میں 3 حرف مشترک ہیں. شاید مشکل گفتگو شروع کر دی. سائن نبی شاہ صاحب قبلہ سلام ہے, اس بالکل کو میرا سلام ہے مرشد. کروڑ بار شکریہ, یہ آپ نے بالکل کیا کہ نا میرے لفظوں کو زندگی دے دی ہے. یعنی اگر آپ توجہ فرمائیں تو حسین میں پورا حسن موجود ہے. شاباش شاباش, یہ بھی عزت ہیں آپ کو. مہربانی آپ کا اس لطف لینے کے کیا کہنے. چلیں آپ دروازے پہ بیٹھ گئے, وہیں سے بولتے رہیے گا, مہربانی کیجیے گا. کیا عرض کیا میں نے میرے محترم بزرگ؟ حسین میں سلام ہے, حسین میں کاشف پورا حسن میر شاہ موجود ہے. ہے سین نون, یہ سارے حرف حسن میں بھی ہیں, یہ سارے حرف حسین میں بھی ہیں. اچھا امام کتنے ہیں بچوں؟ شاباش 12.
پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام مولا حسن علیہ السلام، تیسرے امام مولا حسین علیہ السلام، اور پھر 9 امام حسن کے بعد اور حجت تک 10 امام ہیں۔ ہے سین نون حسن میں بھی ہے سین نون حسین میں بھی ہے، ایک یہ کا فرق ہے، اس یہ میں 10 امام ہیں۔ ایسا نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے، جنہیں سننا آتا ہے میری مدد کرو۔ شکریہ بھائی جان، شکریہ، بی بی عزت دے، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ میں ابھی کبرا نبی شاہ صاحب کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں، ان کی مہربانی ہے وہ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے آ گئے، تو میں سلطان بھائی عرض کر رہا تھا کہ اب صورتحال کتاب والی رہی نہیں، ہم مسکین کتابیں پڑھ کے بوڑھے ہو گئے، ہاں بوڑھا ہو گیا میں، عزت علی کی قسم ہے۔ اب ہمارا دل چاہتا ہے تمہارے سپورٹ کچھ بہتر سے بہتر کیا جائے، لیکن گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کھلونا آ گیا، یہ جو بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اس نے سارا حسن بے مزہ کر دیا۔ میں آپ کو پڑھے جا رہا ہوں، آپ مجھے پڑھے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کون کسے پڑھ رہا ہے۔ سلطان معذرت، سامرائی بھائی معذرت یار، اللہ، اس لیے ہر نئی بات پہ نا بجائے سہیل داد دینے کے نا بندے تبصرہ کرتے ہیں بارے کر کے پہلے تو نہیں سنا ہوا، یہ بڑا علامہ آ گیا۔ ابے پہلے سنا ہوا ہے تو مجھے کیوں بلائے بھائی؟ ایک جملہ تو رائج ہی ہو گیا نا ذاکری میں کہ یہ مضمون آپ کے بچوں کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے تو کیا کرنے آیا؟ ہاں معافی چاہتا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے بچوں کو یاد نہیں، آج کے بعد یاد ہو جائے گا۔ گزارش سمجھ میں آ رہی؟ حسین کی یہ میں 10 امام، آپ نے پوری دنیا سے یہ پیغام تو سنا ہوگا، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، علی کے بارے میں کہا زمانے نے، کسیرہ میسر نشو دن سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، علی کے علاوہ کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، آنا کعبے میں، جانا مسجد سے۔ میں حیدرآباد کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، حسن کے علاوہ یہ عزت کسی کو نہ ملی، آنا بھی روزے میں، جانا بھی۔ میری مدد کرو یار تھوڑی سی، خدا را قادر بھائی تھینک یو، سلطان بڑے بھائیو، علی عزت دے آپ، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ جعفری صاحب سلام ہے آپ کو، بی بی عزت دے، آخری ماتمی کا شکریہ بیٹا، دروازے پہ بیٹھے ہوئے آخری عزادار کو سلام ہے، بی بی آپ کو عزت دے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے، کسی ماتمی کو یوں نہ کرنا پڑے، یہاں رہے آپ۔ اللہ ماں بھی سکتے ہیں، بیٹا بھی سکتے ہیں، میں کہہ دوں گا، دیکھ لے سامرائی، چھیڑ آئے تو، اللہ کے پورے جہان میں یہ ایک ہی گھر ہے جس میں یہ معجزہ ہوا ہے، ماں بھی روزے میں، بیٹا بھی روزے میں۔ میں نے پہلے کہا تھا میں کہہ دوں گا، اگر ہمت ہو تو، اگر خرید سکو تو چھیڑو مجھے، اگر علی بھائی خریداری کی طاقت ہو تو شوکت رضا شوکت کو چھیڑا جائے، ورنہ جتنی ہمت ہے اتنا سنو، جتنا برداشت کر سکو ذوالفقار بھائی اتنا بولو، کہہ دوں یا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، شوکت پوچھ رہا ہے، یہ ولادت ہے، نہ ماں کا روزہ ٹوٹا، نہ چلو نہیں سمجھ آ رہی، ان سے معافی،
عزت دے آپ کو. یاد رکھو علماء کے سروں پہ قرآن کائنات کا پہلا اور آخری بچہ ہے حسن، جس کو دیکھا ہے محمد نے. زہرین کی نماز کے بعد اس کی زیارت کی ہے محمد نے. لو آپ نہیں پلایا. ام ایمن کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا ہے میں رسول سے کہی دوں، گھٹی تو آپ کو دینی تھی اور آپ لو آپ پلائے بغیر جا رہے ہیں. دروازے پہ پہنچ کے واپس آ گئے. پر میں گھبرانا، میں بکرے بہن کے بعد آؤں گا، اسے لو آپ پلاؤں گا. میری ذمہ داری نہیں ہے ذوالفقار بھائی، میری ذمہ داری ہے سنانا، سمجھنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. تو پھر اگر برداشت کر لو سامرائی تو تم نے چھیڑا ہے. تیری میری 751 یہ بندے چپ کر گئے. آؤ مجھے شیر دیا ہے تو میں کہنے لگا ہوں. پردے جانچ کر کے کہتے ہیں میں نے سرکار علامہ عبدالحکیم بوتراوی مرحوم کے ساتھ سحری کی ہے، میں نے علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کے ساتھ افطاری کی ہے، میں نے سائیں نبی شاہ صاحب کے ساتھ سحری کی ہے، میں نے سائیں علامہ عرفان حضرابی مرحوم کے افطاری کی ہے. بندے اصغر گنتے ہیں. میں وہ عزت والا ہوں جس نے سحری فلاں کے پاس کی، افطاری فلاں کے پاس کی. میں شہر میں اکیلا حسن ہے جو کہہ سکتا ہے میں نے سحری جلی کے پاس کی، افطاری. تھکے ہو کہتے بھائی اتنا منظر شوکت بھائی ارشو والوں کا یہ سنا رہا ہے. علی علی تو بولو، علی علی بول، رامناری کول، علی علی بول، رامناری کول. ہر ساڑھے 12 امام، نہ 11 نہ 13، کل ایمان مومن کی شان نارا. سڑک پہ چوک پہ کھڑا کر کے مجھے گولی مار دینا، میرا قتل معاف ہے تجھ پہ. میں ابھی ذوالفقار بھائی سے کہتا ہوں ابھی چلتے ہیں مولا قدم کتابیں ابھی نکال دیتا ہوں. پھر بھی تیری طبیعت زمانے تیرا مقدر ہار گیا. میں کیا کروں؟ کائنات کا پہلا بچہ ہے حسن جسے محمد نے سید کہہ کے بلایا. جی بھا سلام ہے آپ کو. بڑے بھائی ہو نا، دعائیں ہیں آپ کی. ظفر بھائی جی ہیں آپ. کائنات کا پہلا علی بھائی شہزادہ ہے حسن جسے محمد نے سید کہہ کے بلایا ہے. طبیعت بے چین نہ ہو تو سائیں نبی شاہ صاحب کے پاس صبح جانا، وہ تمہیں قرآن کھول کے پڑھائیں گے. قرآن حبیب سے کہہ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اب مقدر کی بات ہے اللہ محمد کو سید کہتا ہے، محمد حسن. شاباش شاباش. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے کیا کہنا ہے سر جی؟ اپنے حبیب کو سید کہتا ہے اور حبیب ینطقو کی دھیلو ہوئی زبان سے وما ینطقو عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. محمد وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. ہائے ہائے ہائے. ہے کوئی جو زبان کا مزہ لے سکے؟ ہے کوئی جو لفظ کی قیمت دے؟ علیم بھائی جان جی مرشد. جی یار سہیل سلام ہے تیرے شہر کو. اصغر بول یار. اللہ اکبر. بی بی آپ کو بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناز کیا نا علی نے سیدہ کے سامنے. سیدہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، وہی اترتی ہے اور میں جبرائیل کے لبوں سے وہی سنتا ہوں. بطول نے ہاتھ باندھ کے کہا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب مسجد میں وہی اترتی ہے تو پھر حسن آپ سے بھی پہلے گھر آ جاتے ہیں.
مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس 20-25 منٹ میں پہلی بار مجھے کاظم صاحب اس بندے سے دکھ ہوا ہے جو شیعہ ماں کا بیٹا نہیں بولا. یعنی آپ کو خبر تو ہے نا, حسن آپ سے پہلے مسجد سے گھر آ جاتے ہیں, فرمایا ہم مجھ سے پہلے گھر آ جاتے ہیں. بطول نے کہا بس میں یہی عرض کرنے لگی ہوں, آپ جبرائیل سے قرآن سنتے ہیں, میں قرآن سے قرآن سنتے ہیں. اللہ اکبر. سلامت چہرہ سلامت رہے, ماتمداری کی ڈیوٹیاں والا قبول فرما. سر بولو ہائے دری. اللہ اکبر. چلیں, جو ذرا سا بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں نا تاریخ سے, شیعہ سنی کی قید سے ہٹ کے بات کروں. ہاں, شیعہ سنی کے حساب سے نکل کے نا ذرا سا بھی جو اسلامیات کی تاریخ سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی نے علی کو کل ایمان کہا ہے. اچھا, جو بندہ نہیں بولا یہ بات نہیں ہے, پھر بولو یار, اس میں کیا ہے؟ یہ تو آپ کو یاد ہے کیا کہا نبی نے علی کو کل ایمان. وہ ایک میدان میں جب نبی نے علی کو بھیجا جنگ کے لیے تو مہربانی خندق کہہ کہ آپ نے ذرا, میں غریب سا آدمی ہوں, میری مدد کر دی. بیٹا او میرے بچوں, او میرا بچہ, بیٹا تو ضروری بات ہے تو باہر چلا جا کر کے پھر آ جا, میری بات کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اگر تیرا کام اس سے بھی زیادہ اہم ہے جو میں کر رہا ہوں, اگر تو اس سے بھی ضروری بات کر رہا ہے تو پھر باہر چلا جا. مجھے بھی کوئی جلدی نہیں, پکی بات ہے میں جانے کسی کو نہیں دوں گا, میں قرار کا نوکر ہوں, فرار نہیں ہونے دوں گا. کھری بات. ہاں, علی تمہیں عزت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی نے علی کو بھیجتے ہوئے کل ایمان کا ہے. مورخین نے لکھا کہ نبی بار بار کہتے رہے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں لمبی کرنا چاہ رہا, میں اپنے مقصد کی طرف ہوں. ورنہ اس کے لیے پوری جنگ خندق پڑھنی پڑے گی, اور صورتحال یہ تھی کہ ایسے لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے. ڈر یہ تھا کہ یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے, ہاں میں نے تو آپ سے سنا کئی بار, آپ کیوں چپ کر رہے کہ جیسے لوگوں کے سروں پہ, کبھی تم نے سوچا یہ ہے کیا, سروں پہ پرندے کیسے بیٹھ جاتے؟ یہ کہاوت یہاں کی نہیں, پاکستان ہندوستان کی, ایشیا کی نہیں ہے, عرب کی ہے. عرب کی کہاوت ہے. عرب میں ایک جانور ہے جو پراڈو سے بھی زیادہ مہنگا ہے, جسے اونٹ کہتے ہیں. میں نے مذاق نہیں کیا, عرب میں اونٹ اربوں روپے میں بھی بکتا ہے آج بھی. اونٹ کے اجناس ہیں, اونٹ کی جنسیں ہیں, اونٹ کی کیفیتیں ہیں, اونٹ کی خاصیات ہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, کبھی اونٹ پہ گفتگو ہوگی تو کریں گے, پھر اونٹ پہ بات ہوگی تو بہت سارے اونٹ پڑھنے لگ جاتے ہیں. یاد آ گیا سر فونٹوں والا پورا واقعہ, نانا نے وعدہ کیا تھا, حسن نے پورا کیا تھا. میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے. اونٹ صحرا کا جہاز ہے. دھوپ کی حدت اور شدت کی وجہ سے اونٹ کی کوہان سے گوشت پھٹ جاتا ہے. پوری توجہ رہے,
گرمی کی وجہ سے، سورج کی تمازت کی وجہ سے، حدت اور شدت کی وجہ سے، اونٹ کی کوہان سے گوشت پھٹ جاتا ہے، اونٹ کو کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اونٹ کے پاس سورس نہیں ہے، وہ خارش کیسے کرے؟ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ کھجلی کیسے کرے، وہ خارش کیسے کرے۔ اللہ نے اس کی خارش کا یہ اہتمام کیا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ دور سے اونٹ کے لال لال گوشت کو دیکھتا ہے، جہاں سے اونٹ کی جلد پھٹی ہوتی ہے نا، وہ پرندہ سمجھتا ہے کہ یہاں بوٹی پڑی ہوئی ہے، وہ آ کے چونچ مارتا ہے بوٹی اٹھانے کے لیے، اونٹ کی وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے، اونٹ سر نہیں ہلاتا کہ پرندہ نہ اڑ جائے۔ حیدرآباد کو کیا ہو گیا بھائی؟ حیدرآباد کو تو میں یہاں دیکھتا ہوں یار، یہ تو ذوالفقار بہت سننے والے لوگوں کا شہر ہے۔ مرشد سر نہیں اٹھاتا کہ پرندہ نہ اڑ جائے، یہ کیفیت تھی، اس کیفیت میں نبی نے علی کو بھیجا۔ یہ داد تھی علی بھائی جملے کی، یہ آج کی سب سے بڑی داد ہے میرے کاغذات میں۔ قاضی بھائی یہ سب سے بڑی داد ہے میرے کاغذات میں، کروڑ بار سلام۔ علی کو بھیجا، کل ایمان کی حیثیت سے اعلان بھی کر دیا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور علی کی پوری زندگی کی پہلی اور آخری لڑائی ہے جس میں علی جنگ لڑنے کے لیے پیدل چلے۔ جنگ گھوڑے پہ بیٹھ کے کی جاتی ہے نا، علی پیدل نکلے اس جنگ کے لیے، اور عمر سے کہا گھوڑے سے نیچے اتر۔ انہوں نے کہا کیوں؟ جنگ کا قانون یہ ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے، میں نیچے کیوں اتروں؟ علی نے کہا جاہل، تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا؟ نبی نے بھیجتے ہوئے مجھے کل ایمان کا ہے، تجھے کل کفر کا ہے، نیچے اتر، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرتا۔ تو بس کریں، اگر روزانہ تمہیں تھکایا ہوا ہے تو میں تو اپنے بھاگ کے گھر آیا ہوں، میں تو جب تک جیوں گا میں یہ مجلس پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں مجھے روک دیں گے، انشاء مجھے منع کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ زندگی کی آخری حد تک میں یہ تیرہ پڑھتا رہوں۔ یہ مجھ پہ میرے شہید بھائی کا، میرے مقتول بھائی کا، میرے عظیم مرحوم بھائی کا قرض ہے۔ جب تک زندگی نے وفا کی تب تک میں کوشش کروں گا کہ یہ حاضری ہوتی ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ مجھے کل ایمان کا ہے، تجھے کل کفر کا ہے۔ میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانور کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے بھائی جان کیا کہیں؟ میرے لیے علی کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، جس بندے کی پوری زندگی قبلہ و کعبہ سرکار امام عبدالحکیم بوترابی مرحوم کے ساتھ گزر گئی، وہ کہہ رہے کیا بات ہے، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں نبی شاہ جی کو خوشامد نہیں کر رہا، کیا خوشامد کروں گا؟ 42 برس تو میں پڑھ چکا ہوں۔ علی تمہیں عزت، علی کل ایمان ہے۔ ایک فقیر کی آواز آئی ہے، شاست و حسین، اجمیر سے مہربانی، ایک فقیر نے کہا ہے شاست و حسین، بادشاست و حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، وہ پھر یہاں رکا نہیں، وہ کہتا ہے دین است و حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است و حسین، دین کی پناہ بھی حسین، ٹھیک ہے؟ علی ایمان، حسین دین۔ عادت یہی ہے گھر سے نکلنے والے بچوں کی کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، چھوٹے بھائی کو انگلی پکڑا کے چلتا ہے۔ اللہ کی کائنات اکیلا امیر ہے حسن جو مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا، ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کی انگلی پکڑ۔ آپ ہی نے کہا پڑھ، پھر آپ ہی نے تو مرشد کہا ہے مجھے پڑھ۔
ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کو انگلی پکڑا کے چلتا تھا۔ باپ بیٹے کو پالتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پالتا ہے، یعنی حسن کہہ سکتا ہے مجھے ایمان نے پالا ہے، میں نے دین کو پالا ہے۔ پریشان کر دیا میں نے، ہیں سوری یار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سائیں جی۔ قاضی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، تجھے شاعر کر کے بلایا تھا، 30 منٹ تو ہو گئے۔ چلے ٹھیک، شیر بھائی مطمئن ہے، کہہ رہے ہیں نثر میں بھی شاعری ہو رہی ہے، مرشد ایسے ہی ہے نا؟ چلے بالکل ایسے، تو پھر اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے میرے لیے؟ حسن ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کو انگلی پکڑا کے چلتا تھا۔ کائنات کا پہلا اور آخری شہزادہ حسن جو میدان مباہلہ میں، جس کی انگلی محمد کی انگلی میں تھی۔ چلو جاؤ مورخین سے پوچھو، آگے نبی پیچھے علی، درمیان میں کائنات کی مالکن، دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن سینے سے ہو سکتا۔ اچھا سچ بتانا، جو حسین سینے سے ہے وہ حسین دوسری انگلی سے بھی ہو سکتا تھا؟ بھائی کروڑ شوکت قربان حیدرآباد کے اس میں عرب بھائی، جو حسین، اچھا مباہلہ کے میدان میں حسین کم سے کم 5 سال کے، کم سے کم 6 سال کے بھی لکھے مورخین نے۔ مباہلہ کسی نے کہا 9 ہجری میں ہے، کسی نے کہا 8 ہجری میں ہے۔ ڈھیر سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مباہلہ 8 ہجری میں ہے، ڈھیر سارے لوگ اسی پہ اتفاق بھی کرتے ہیں، شیعہ سنی کا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں 9 ہجری میں، انہیں ہجری کی بحث میں فرق لگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے رسول جب مکہ سے چلے تو ہجری شروع ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جب مدینے میں سکونت کر لی تو ہجری شروع ہو گئی۔ یہ علمی بحث ہے، چلو میں مان لیتا ہوں 8 ہجری میں ہے۔ 3 شعبان 5 ہجری حسین کی تشریف آوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسین اس قابل تو ہے نا کہ چل سکے۔ یہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا تمہارا بچہ چل کے نہیں آیا؟ تو جب تمہارا بچہ چلتا ہے، جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا؟ بھائی 3 شعبان 4 ہجری، 4 ہجری، سوری میں 5 کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین کی تشریف آوری، 4.5 سال تو کم سے کم بنتے ہیں۔ یہ 4.5 سال کا بچہ چل کے نہیں آیا، تو پھر حسین بھی چل سکتا ہے نا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیشہ یہی کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ بھی میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا، یہ بھی امام، یہ بھی امام، یہ بھی ولی، یہ بھی ولی، یہ بھی حجت، یہ بھی حجت، یہ بھی اللہ والا، یہ بھی اللہ والا، یہ بھی برگزیدہ، یہ بھی برگزیدہ، یہ بھی عرشی، یہ بھی سرجی، یہ بھی سید، یہ بھی سید، یہ بھی منتخب، یہ بھی منتخب، یہ بھی چنا ہوا، یہ بھی چنا ہوا، یہ بھی عرش کا سردار، یہ بھی عرش کا سردار، یہ بھی جنت کا مالک، یہ بھی جنت کا مالک، یہ بھی میری آنکھوں کا نور، یہ بھی میری آنکھوں کا نور، یہ بھی میرے دل کا میوہ، یہ بھی میرے دل کا میرا، یہ بھی میری آنکھ، یہ بھی میری آنکھ۔ یہ دونوں برابر ہیں، کام اوقات، بیٹھے ہوں کھڑے ہوں، ان کی بات مان لینی ہے۔ جب دونوں برابر ہیں تو پھر جب حسن انگلی کے ساتھ ہے، پھر حسین کو اٹھائے اور حسین کو بھی انگلی کے ساتھ لگانے۔ فرمایا تو سمجھ نہیں رہا، اس کے ماتھے میں نور امامت ہے، حسین نہیں اٹھایا ہوا، پوری امامت اٹھائی۔ مرشد دعائیں ہیں آپ، اس گھر کی دعائیں، حسینی خاندان کی دعائیں، میری مجال ہے، مولا آپ کو حسین نہیں اٹھایا۔ مولا حسن نے پہلے ہی خطبے میں یہ کہا، میں باتیں کرتا چلا جاؤں گا، سوری، آپ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں، کروڑ بار بسم اللہ بیٹا، 2-4 شعر پڑھ لیے جائیں، گھڑی پہ نظر ہی اب گئی ہے میری۔ مولا حسن نے پہلے ہی خطبے میں یہ کہا، اپنی مثال آپ ہے دنیا میں بس امام،
40 منٹ بعد بیٹا محمد ایک مصرع پڑھ دیا میں نے، تمہارے گھر میں تو شعر کہنے والے بھی ہیں بیٹا، تمہیں کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ مولا حسن نے سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو، حق ادا کر دیا آپ بچوں نے۔ علی کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، میں نے مشکل سے مشکل پڑھا اور آپ نے ہر ممکن دعا دے دی مجھے۔ مولا حسن نے آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں کافی ادا نہ ہو جائے، مولا حسن نے پہلے ہی خطبے میں یہ کہا، اپنی مثال آپ ہے دنیا میں بس امام، فرماتے ہوتی ہے کائنات رعایا امام کی، میں وہ حسن ہوں جس کی رعایا ہے 10 امام۔ شاید مشکل ہو گیا۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھائی جان، حاضر بھائی جان، علی عزت ہے جی جی، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے۔ جعفری صاحب سلام ہے آپ کو۔ او باہر بیٹھے ہوئے آخری ہاتھ کا شکریہ، جسے ماں نے علی کہنا سکھایا، بولے حیدری۔ حسن خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے، حسن بطول پہ توحید کا عطیہ ہے، حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسین جتنا بڑا ہو حسن کا شیعہ ہے۔ کیا ہوا؟ جی جی آجان جی، سلامت رہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، تو مائیں سلامت رہیں جنہوں نے یہ ماتمی عزادار بچے۔ حیدر تھینک یو جی ہیں آپ بھائی جان۔ سر جی خدا کے حکم سے اپنے امام 12 ہیں، رئیس کوئی بھی یوں کل پتن کے بعد نہیں، امیر لفظ سجا صرف باپ بیٹے کو، علی سے قبل نہیں تھا حسن کے بعد۔ اللہ اکبر، شاباش شاباش، میرا جوان یوں بولے تو میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاباش میرے بچوں، شاباش میرے بچوں۔ ایک اشارہ کرا سپاہی مولا حسن کے کچھ پڑھوں تو اتار دینا۔ امیر لفظ سجا صرف باپ بیٹے کو، علی سے قبل نہیں تھا۔ بس فقط اتنا نہیں کہ آپ ہی معصوم ہیں۔ چیک کر رہا ہوں، اگر تیرے مجمع یہ 4 میں سے برداشت کر لیتا ہے تو میں نظم پڑھتا ہوں، ورنہ میں گھنٹے کے قریب پڑھ گیا، میرے راضی رہنا۔ یہ بس ایسے دیکھ رہا ہوں، سلطان باغ اگر ان میں برداشت ہے
تو 4-5 نظم کے پڑھ دیتے ہیں. بس فقط اتنا نہیں کہ آپ ہی معصوم ہے، میرے مولا کے قلم کی چاپ بھی معصوم ہے. پہلا بیٹا ہے میرا مولا حسن امکان میں، ماں بھی معصومہ ہے جس کی باپ بھی. لیا کوئی اور ہے تو لیا. ممبر پہ کھڑا ہوں ذوالفقار بھائی. آپ کے سننے کی کیا کہنا، آپ کے بولنے کی کیا کہنا. آپ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ. مدینے کے ایک بازار کی ایک دکان کے ایک نکڑ پہ 2 شاعر کھڑے ہوئے. مدینے کے ایک بازار کی ایک دکان کے نکڑ پہ 2 شاعر. معاف کر دیجیے گا بیٹا، ان سے کہہ دے میں مجلس میں بیٹھا ہوں، تیری بڑی مہربانی. جس کا بھی فون ہے اسے کہہ دے میں مسجد. خدا را بیٹا، دیکھو بیٹا، ہم نے اس مجلس کو نماز سے تعبیر کرتے ہیں. تو سچ بتا، تو نے کبھی نماز کی دوسری رکعت میں فون سنا؟ اب تجھے اسی مولا کا واسطہ فون بند کر. اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے میرے. دکھی کرتے ہو تم بچے مجھے، علی کی قسم. میں تمہیں ٹیچ کرنے ہی تو آتا ہوں، تمہیں پڑھانے اتنی دور سے آتا ہوں، اور تم اسے 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں بھی فون سنتے رہو. میرے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہاری اپنی مرضی میرے بچوں، جو جی چاہے. چلے 2 شاعر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک حسین شخص وہاں سے گزرا ہے. بس ایک بدوی لکھا ہوا کتابوں میں، تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اس کا نام نہیں ہے. ایک بدوی مگر خوبصورت وہاں سے گزرا ہے. شاعروں کی اس پہ نظر پڑ گئی. آپ شاعر نہیں نا، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. شاعر مسکین جو ہوتا ہے نا، وہ اچھی بارش پہ شعر لکھنے شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ بھی نہیں رہتا اچھے منظر پہ. ہاں، یہ میں کلاس کو گیا ہوں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے شعبان میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ قبلہ بڑی کمال جگہ آئے، آپ کو گھمانے لے چلو. 4-5 قدم میں چلا ہوں، -7 تھا، -7 تھا. میں وہ گھوم کے نا گاڑی میں بیٹھ گیا. میرے بھائی مجھے کہتے ہیں ملک شاہد صاحب قبلہ آپ کو گھمانے لایا تھا. میں نے کہا میں گھوم گیا. ٹھنڈی اتنی زیادہ میں غریب گھوم گیا گاڑی میں آ کے بیٹھی. تو شاعر کو بس ایسی سبیل چاہیے ہوتی ہے، راستہ چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. اب 2 شاعر کھڑے ہوئے. بھائی جان میں غلط تو نہیں جاتا، ایسے اتنی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے شاعر کو. اب وہ دونوں آپس میں کہہ رہے کیسا لگ رہا ہے. دوسرا کہہ رہا کیا حسین ہے. پہلا کہہ رہا لیکن اس کے حسن کی وجہ کیا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے اس کے رخ پہ جو نور ہے اس نے صرف سندل کا رس کیا ہوگا. تیرے میرے درمیان وعدہ ہو گیا، کسی 80 سال کے بندے نے حسن پہ اس سے خوبصورت بات سنی ہو تو میں داد نہیں مانگوں گا، ورنہ میں قیامت تک اس کا گلہ کروں گا جو بات سن کے نہ بولے گا. پہلا شاعر کہہ رہا ہے اس کے رخ پہ جو نور ہے اس نے صرف سندل کا رس کیا ہوگا، یعنی اپنے آپ پہ سندل کے رس کا چھڑکاؤ کیا ہوگا. اس کے رخ پہ جو نور ہے اس نے صرف، مہربانی صرف کی ذات کا شکریہ، صرف سندل کا رس کیا ہوگا. تو اگر نہیں اتنا حسین سندل سے نہیں ہوتا، اس نے مولا حسن کے طلبوں سے اپنے چہرے کو رس کیا. علیم بھائی جان، جی قاسم بھائی، جی نوید بھائی، علی عزت دیں، علی عزت دیں. جتنے ہاتھ حسن کی ملکیت ہیں اتنے اونچے حیدری. اللہ بہادر شاہ کے درجات بلند سے مولا تم لوگوں کو عزت دے یار. حق نبھا دیا تم نے، حق نبھا دیا.
جس نے مولا حسن کے طلبوں سے دو حرف کاف نون میری دسترس میں ہو. دو حرف. یہ کیمرے والے ٹھیک بتا سکتے ہیں بیٹا میں کتنا پڑھ گیا, لیکن میں اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہوں میں 50 منٹ کم سے کم پڑھ گیا. دو حرف کاف نون. دیکھ میری ہمت ہے, میں پڑھے جا رہا ہوں. تیری ہمت ہے, تو نے 50 منٹ میں ہاتھ سے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. ہم دونوں اپنی اپنی طرف سے نا اور ممبر پہ یہ ہاتھ باندھ کے مدد مانگ رہا ہوں. 42 برس ہو گئے تمہاری نوکری کرتے کرتے. دنیا کے 65-66 ملکوں میں حسین سخی کی نوکری کر چکا ہوں. یہ جھولی پھیلا کے مدد مانگ رہا ہوں. گن کے 6 سے 7 منٹ فضائل اور پڑھنا ہے, 4 یا 5 بند پڑھنے لگا ہوں. 2 منٹ مقتل کا ایک ٹکڑا اور یا علی مدد. مولا میرے مرحوم بھائی کے درجات بلند فرمائے. مولا اس خاندان کو اور عزتیں عطا فرمائے. حق ادا کر دیا اس خاندان نے. عدیل شاہ سے رشتہ داری کا, ان سے محبتوں کا حق ادا کر دیا. ہاں یاد آ گیا 11 اپریل بشرط زندگی مولا قدم عزت مآب عالی مرتبت واجب القدر سرکار علامہ عبدالحکیم بوترابی مرحوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کی برسی ٹھیک 9 بجے رات. میں آپ کو سلام کروں گا. دیر سویر ہو جاتی ہے, 9 کے 9:15 9:30 زیادہ اتنے ہو سکتے ہیں. مولا قدم بشرط زندگی با سلطان اور باقی سارے احباب جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. عمار مرحوم علی اللہ مقامہ دونوں باپ بیٹے کی برسی ہے. مولا اس خاندان کو مستقبل میں دکھوں سے محفوظ. دو حرف کاف نون میری دسترس میں ہو. کیا بن گیا کاف نون سے اصغر؟ بولو نا دیر, کیا بن گیا؟ کون. شاباش. دو حرف کاف نون میری دسترس میں ہو. امکان کے خیال دہن کے قفس میں ہو. کروڑ شکریہ محترم بابا, بہت شکریہ. سلام سلام ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے محترم کو. جی بڑی مہربانی. جی بھجن بڑی مہربانی. قفس کی داد دینے والوں سلامت رہو. بھائی علی عزت دے آپ لوگوں کو یار. دو حرف کاف نون میری دسترس میں ہوں. امکان کے خیال دہن کے قفس میں ہوں. زم زم لعاب عشق ولایت کے رس میں ہوں. سوچ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا نا, لوگ مجھ پہ مقالے لکھیں گے, مجھ پہ پی ایچ ڈی ہوگی. میں تمہیں آج کہہ کے جا رہا ہوں, مجھ پہ تھیسس لکھے جائیں گے, تب فیصلہ ہوگا کہ اس سے لڑنا چاہیے تھا یا اس سے پیار کرنا چاہیے تھا. امکان کے خیال سب پیار کرتے ہیں. اچھا ٹھیک, تھینک یو. امکان کے خیال دہن کے قفس میں ہو. اس قوم کا مزاج یہی ہے, ناراض نہ ہونا. یہ جب بندے کو کھو بیٹھتی ہے تب روتی ہے. زم زم, ہاں ہاں ہاں, جیتے بندے کو مار کے مرے ہوئے کی قبر پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. زم زم لعاب عشق ولایت کے رس میں ہوں. بڑا فرق آ گیا زمانے کے مزاج میں نا. جس دور میں ہم ذاکر بنے ہیں نا, آج سے 40-42 سال پہلے, اس دور کی ذاکری میں اور آج کی ذاکری میں, سخنوری میں بڑا فرق آ گیا. ہمارے زمانے میں لوگ سن کے دیکھتے تھے, آج کل دیکھ کے سنتے ہیں. بڑا عجیب سا یہ تصور آ گیا ہے. زم زم لعاب عشق ولایت کے رس میں ہو. بس حسن کے تمام ہنر اپنے بس میں ہو. 2 بار بس آئے گا نہیں بھائی. شاباش. سلام آپ کو, سلام آپ کو.
بڑی مہربانی. بس حسن کے تمام ہنر اپنے بس میں وہ کھانا کہاں ہے؟ تمہارے یہاں کے ان کے یہاں اس کے یہاں بھی یہ کھانا ہے نا. ہاں اس لیے کہ میں نے صرف افطار کیا ہوا ہے. بس حسن کے سہن گواہی دو نا. بس حسن کے تمام ہنر اپنے بس میں ہو. لوح و قلم کو نعت علی پڑھ کے دم کروں پھر میں علی کے لال کی مدحت رکھوں. مہربانی بھائی جان, مہربانی بھائی جان. بی بی آپ کو عزت ہے, ساری زندگی سنا آپ نے. شہزادی آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, میرے پاس اور جگہ نہیں ہے, مذاق نہیں ہے بیٹا. برا تو نہیں لگا؟ بڑی دیر سے میں چاہ رہا تھا میں تمہیں یہ بات کروں. جیسے تم بیٹھے ہو ویسے گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں, یہ مجلس ہے. یا تمہیں دیوار کی ٹیک کی ضرورت نہیں, فرشتے تمہیں ٹیک دے کے میرے پاس جگہ نہیں ہے نا پڑھانے کے لیے, اور میں کیا کروں؟ پھر میں علی کے لال کی مدحت رقم کروں. ختم ہوگی گفتگو. ہے وہ حسن کے عرش بری پر ہے جس کا نام, ہے وہ حسن کے جس کی رعایا ہے 10 امام, ہے وہ حسن کے جس کا ہے عباس بھی غلام. آپ جیے, آپ قادم جیے, علی عزت ہے بھائی, سلامت رہو. یہ علم کی نوکری کرتے رہو والا قدم پہ بیٹھ کے. ہاں پورا عمر بھائی تھینک یو. ہے وہ حسن کے جس کا ہے عباس بھی غلام. بالکل میں مصرع نہیں کھولوں گا, آپ سے اپیل کر رہا ہوں. پتہ نہیں کہاں آپ نے مجھے سنا ہوگا, خوشامد بن جائے گی. آپ سے اپیل کر رہا ہوں, میں مصرع کھولے بغیر یہ موٹر وے پہ چڑھنے لگا ہوں. جسے سمجھ آ گئی وہی بولے گا. ہے وہ حسن کہ جس کا ہے عباس بھی غلام, ہے وہ حسن کہ جس سے ڈرے اب بھی اہل شام. جی مہربانی منیر جی میں پترا دی خیر ہوئی. ہے وہ حسن کہ جس سے ڈرے اب بھی اہل شام, جس نے سلو کی ٹیک سے اونچے علم کیے. جیو سہیل یار, علی بھائی جیو یار. سلام ہے حسینی خان وعدہ, میرا سلام ہے ان بچوں کو. میرا بچہ جیو میرے لال. کیا کیا سنا یار تم نے, شاباش. حق کی ادا ہو گیا شوکت سننے. اللہ اکبر. جس نے سلو کی ٹیک سے جلدی بیٹا جلدی فیصلہ کرو کہاں بیٹھنا ہے, بیٹھ جاؤ وہیں. سٹ ڈاؤن پلیز, جلدی سے میرا بچہ, جلدی جلدی جلدی. جس نے سلو کی ٹیک سے اونچے علم کیے, جس نے قلم کی نوک سے کچھ سر قلم کیا. شاباش شاباش. جی میرا بچہ, جی نادر جی میرا بچہ. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. حسن کا صدقہ جیو نبی شاہ, محمد میرا لال جیو میرے بچوں. سلطان پردیسیوں کی خیر ہو, صفدر کی خیر ہو, انیس کی خیر ہو, پردیسیوں کی خیر ہو. اس نے سلو کی ٹیک سے اونچے علم کیے, جس نے قلم کی نوک سے کچھ سر قلم کیے.
ہر مست کچ کلا کی کلا ہی لپیٹ دی. چلے میرا خیال ہے اب شاید لوگوں کی ہمت سے مشکل کام ہو گیا. کون حسن؟ ہر مست کچ کلا کی کلا ہی لپیٹ دی، لفظوں میں بزدلوں کی تباہی لپیٹ. سلام ہے آپ کو. ہر مست کچ کلا کی کلا ہی لپیٹ دی، لفظوں میں بزدلوں کی تباہی لپیٹ دی، شیطانیت کے منہ پہ سیاہی. شیطانیت کے منہ پہ سیاہی لپیٹ دی، نو کے قلم سے شاہ نے شاہی لپیٹ دی. نو کے قلم سے شاہ نے شاہی لپیٹ دی، کراریت کی رمز بھی اس کے علم میں تھی. کراریت کی رمز بھی، کراریت کی. یہ جان منیر صاحب بیٹھے ہوئے، سوری آپ اس سال میں سامنے آ گئے. کراچی انچولی میں ایسی ایک محترم بیٹھے ہوئے تھے اور یہی موڑ تھا، پچھلے سال کی بات ہے. میں غفران بھائی کے یہاں پڑھ رہا تھا، اللہ ان کو عزت دے، اور اسی جگہ پہ آ کے وہ سامنے بیٹھے چپ کر گئے. میں نے ان سے کہا جی مصرے کا لطف نہیں آیا؟ کہنے لگے میں تھک گیا ہوں، داد دے دے. لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا. نو کے قلم سے شاہ نے شاہی لپیٹ دی، کراریت کی رمز بھی اس کے علم میں تھی، یعنی کہ ذوالفقار کی طاقت قلم میں. اللہ اکبر. سدا سکھی رہو. ایک بار پھر دعا ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو عزتیں دیں. اس ماہ سیام کا صدقہ مالک کی روزہ داری کی نوکری قبول فرمائے. کوشش ضرور کرنی ہے آپ سب نے، اور اسپیشل جوانوں نے. میں یقین رکھتا ہوں، میں توقع کرتا ہوں اب تک بھی آپ روزے رکھتے آئے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہو سکا تو کل سے ضرور کوشش کرنی ہے بیٹا کہ آپ کا روزہ قضا نہ ہو. جس بادشاہ کو ہم مانتے ہیں نا، وہ قائم اللیل صائم النہار، رات مصلے پہ گزارنے والا، دن روزے کے ساتھ گزارنے والا. ذرا بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری بخشش کے لیے ضروری ہے. بخشش ہو گئی جس دن علی امام ہو گیا، لیکن اچھا باپ شرمندہ ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا کسی امتحان میں فیل ہو جائے. میدان محشر میں تمہیں اعمال نامے لے کے جانا ہے، علی کے لیے باعث عزت ہو. تکلیف کا سبب نہ بنو آل محمد کی. کوشش کرو، اگر باقی 11 مہینے میں بھی واجب ہے نماز، نہیں بھی پڑھ سکے تو کوشش کرو کم سے کم اس مہینے میں قضا نہ. تمہیں وہ نماز یاد ہونی چاہیے جس نماز کی ادائیگی کو اتنے حق ادا کیا علی نے کہ پردیس میں زینب یتیم. 3 منٹ 4 منٹ بعدیل کے بلندی درجات کے لیے کبھی نہ رونا، حق ادا کر دیا. 3 سے 4 منٹ اس روزہ دار کی یاد میں روزہ رکھو جو کائنات کا پہلا اور آخری روزہ دار ہے جس کی افطاری زہر سے ہوئی.
امیر ہے وہ بندہ جس نے سہیل ہائے نہیں کی. بیٹا تو ہائے کرنا ایک بار, ہائے کرو, راضی ہو جائے گی غریب کی ماں. جی سلطان بھائی افطاری اور زہر سے چلو ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں تمہاری تیاری ہے. یافری صاحب سامنے سر پہ ماتم شروع ہو گیا. چلو ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. آخری وقت تھا ظاہراً اللہ کے رسول کا, ظاہراً کہہ رہا ہوں جملہ ضائع نہ ہو جائے. فنزل جبرائیل, جبرائیل نازل ہوئے, نبی کو اللہ کا سلام دیا, سلام کے بعد کچھ سامان دیے. جانتے تھے رسول کیا ہے, وضاحت غم کے لیے پوچھا ما ھذا جبرائیل, جبرائیل کیا لائے؟ سید الملائکہ نے فرمایا ھذا کفن و کافور من الجنت, یہ جنت کا کفن ہے, جنت کا کافور. اللہ فرما رہے قسم ہو علی خمسۃ, اس کے 5 ٹکڑے کر دو. یہ بھائی 2 منٹ اور میں پڑھوں گا, یہاں قیامت ہوگی اگر سمجھ آ گئی. کفن اور کافور کے 5 ٹکڑے کر دو. حصۃ لک, ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھ لو. حصۃ لسیدہ, ایک ٹکڑا بیٹی کو دے دو. حصۃ لعلی ابن ابی طالب, ایک حصہ علی کو دے دو. کتنے حصے ہو گئے حیدرآباد والوں؟ 3. ایک اپنے لیے رکھ لو, ایک بیٹی کو دے دو, ایک علی کو دے دو. کتنے حصے بچ گئے؟ 2. سید الملائکہ نے فرمایا, خالق فرما رہے حصتین للحسن, 2 ٹکڑے حسن کو. مجلس تو میں پڑھ گیا, مجلس تو میں سہیل مکمل کر گئے. بٹھانا وہی بٹھانا, میں مسائل پڑھ لوں. مجلس تو میں پڑھ گیا. ہاں یہ حق بنتا تھا, سلطان بھائی نے مجھے پوچھا ہے تو کیوں. چیخیں مار کے رونے والا, 2 ٹکڑے حسن کو. نبی نے کفن اور کافور کے 5 ٹکڑے کر دیے. ایک اپنے پاس رکھ لیا, ایک علی کو دے دیا, ایک بیٹی کو دے دیا, 2 حسن کو دے دیا. کفن بھی ختم, کافور بھی ختم. سلطان میں کیا کرتا ہوں, بڑا امیر ہے وہ بندہ جو اب ہائے نہ کرے. کفن بھی ختم, کافور بھی ختم. زینب نے حسین کو دے. حوصلہ 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 برا. اللہ اکبر. اور ماہ سیام ہے, عزاداری کے دن ہیں, زینب کی یتیمی کے دن ہیں, کوفے میں علی کی بیٹیوں کے اجڑنے کے دن ہیں. تیاری کر ماتم کی سید. اللہ اکبر. زینب نے حسین کو دیکھا, حسین نے بہن کو دیکھا, اور تیری آنکھیں سلامت ہیں. کیا بات ہے, سارا منہ بھر گیا ظفر بھائی آنسوں سے. بھائی مولا شفا دے میرے بھائی. ایک ہی وقت میں دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو آئے. تڑپی میری شہزادی. بابا کی طرف دیکھ کے آہستہ سے کہا, بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں. بابا آپ کبھی کبھی میرے بچوں سے پیار کرتے تھے نا, میں دیکھتی تھی آپ حسن کا منہ چومتے ہیں, حسین کی گردن چومتے. میں سوچتی تھی لاڈ کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ بلاتے تھے, کہتے تھے میرا حسن امیر ہے, میرا حسین غریب ہے. میں سمجھتی تھی لاڈ کر رہے ہیں. بابا آج تو مجھے پتہ چل گیا حسن امیر ہے, حسین غریب. امیر کو 2 دے دیے, غریب کو 1 بھی نہیں دیا. پہلی بار کہہ رہا ہوں, معذرت کرنا ملکہ ممکنات سے, اگر ہائے نہ کر سکو تو. نبی نے بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا, بطول کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے. کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے, کافور اسے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے. نہ کوئی تیرے بچے کو کفن دینے والا, نہ غسل دینے والا, نہ کافور دینے والا, نہ جنازہ اٹھانے والا. چھوٹا سا تھا نا حسین, اور حسین نے نانا کے منہ سے سنا. چھوٹا سا ماما اتار کے زمین پہ رکھا, اپنے آپ سے کہہ رہا میں غریب ہوں, مجھے غسل کوئی نہیں دے گا.
میں غریب ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں دے گا۔ سلطان زندگی ساری ذاکری میں گزر گئی، ایک جملے پہ ہے کرنا۔ بس حسین رو رہا تھا، چھوٹی سی بہن کھڑی تھی، بیٹا گھر میں جا کے چیک کرنا، بہن بھائی کا رونا برداشت نہیں کرتی۔ حسین کے قریب آ گئی، دامن میں ہاتھ ڈال کے اس طرح کہا حسین تو رو نہ، یہ سارے سردار ہیں، ہم دونوں غریب ہیں۔ ان میں کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید الاولیاء ہے، کوئی سیدۃ النساء ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، تو کربلا کا مسافر ہے، میں شام کی قیدن۔ حسین تو رو نہ، جس دن تجھے کفن کی ضرورت پڑی نا اور تیرے پاس کفن نہ ہوا، میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی۔ تو تھک گیا حیدرآباد، عزت علی کی قسم ہے کربلا کا ہمیشہ۔ آج سے 20 سال پہلے علامہ نسیم عباس سجوی مرحوم نے یہ جملہ کہا تھا، اور کامشہ کی دیواروں میں لوگوں نے سر مارے تھے۔ اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ کبرا نے کہا تھا، حسین سے بہن نے کہا میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی۔ حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے کہا زینب دعا مانگ، اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر ہو، ایسا نہ ہو میں بے کفن مشہور ہو جاؤں تو بے۔ حوصلہ حوصلہ نمید بھائی، حوصلہ 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 مگر حوصلہ۔ نبی شاہ جی ڈاکٹری صاحب حوصلہ، 8 منٹ اور پڑھنا ہے، کوئی اجازت ہو یار، 8 منٹ اور پڑھنا نہیں۔ ایسا نہ میں بے کفن مشہور ہو جاؤں، جی میں نوکر ہوں تو بے ردا مشہور ہو جائے۔ اتنی سی تھی علی کی بیٹی، اور ذہن میں بیٹھ گئے اللہ نے مجھے 2 بھائی دیے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے۔ نانا دنیا سے چلا گیا، عالیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ ماں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی، عالیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ 40 برس بعد مسجد میں علی شہید ہو گیا، عالیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ 10 سال بعد حسن کو زہر مل گیا، عالیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ حسن کا جنازہ گھر سے نکلا، عالیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ یہ حیدرآباد ہے، یہ سندھ ہے، یہاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، مٹیاری سے، کنڈو جام سے، کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ڈنڈولا یار تک کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا سندھ آیا ہوا ہے نا، ایسے نا با سلطان۔ تو ایک لڑکانے والے بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہنے دیتے ہو، اگر ناراض نہ ہو جاؤ تو۔ میں نے اپنی 42 سالہ ذاکری میں بڑے بڑے سرداروں کے جنازے دیکھے ہیں۔ سلطان بھائی سردار کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، رعایا میں سے کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی قرآن لے آتا ہے، کوئی پھول لے آتا ہے، گرمی ہو تو کوئی پانی کی مشک لے آتا ہے، کوئی ٹھنڈی سبیل لے آتا ہے۔ کائنات کا پہلا اور آخری سردار ہے حسن، جس کا جنازہ گھر سے نکلا، کوئی تیر لے آیا، کوئی کمان لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا۔ 700 تیر کمان سے نکلا، 70 حسن کے جنازے میں لگے، تیروں بھرا جنازہ گھر آیا۔ جنازے پہ نگاہیں پڑی علی کی بیٹی کی، شام کی ملکہ نے برقع اتارا، نہ کر سکو ہے تو سبھی جگہ رہنا، دونوں ہاتھ سے ماتم کرتی حسین کے قریب آئی، حسین کو سینے لگا کے چومنا شروع کیا۔ فضا نے کلائی پکڑی، زینب خیر تو ہے، جنازہ حسن کا ہے، تو حسین کو کیوں چوم رہی ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا اماں 50 سال سے سوچ رہی ہوں